كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ آج ہمارے سامنے ہے سورہ البقرہ، آیت نمبر 221 221۔ اس کی ہم ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے، مشکل الفاظ کو دیکھیں گے اور پھر اس کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا میں ابتدا ہو رہی ہے واو سے، اور اس کو کہتے ہیں واو للاستئناف یا واو استئنافیہ۔ جب ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہو، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہو، تو اس کو ہم واو استئناف کہتے ہیں۔ لا یہ حرف نہی ہے، لا الناہیہ۔ فعل مضارع پہ جب یہ داخل ہوتا ہے اس کو جزم دیتا ہے اور نہیں کے معنی پیدا کرتا ہے، کہ جب آپ کسی کو کسی کام سے روکتے ہیں اس میں اس حرف کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے ہے تنکحو، تو اصل میں یہ تھا تنکحون، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، افعال خمسہ میں سے فعل مضارع کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ افعال خمسہ ہیں کہ جن کا مرفوع ہونا ان کے نون کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ نون گرا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ اس کے پیچھے لا ناہیہ ہے۔ لا الناہیہ جازمہ ہوتا ہے، یعنی یہ جزم دیتا ہے فعل مضارع کو۔ تو جزم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو رفع کی نشانی ہے اس کو اتار دیا جائے۔ اگر تو پیش ہو تو اس کو اتار کے آپ جزم دے سکتے ہیں، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب وہاں پر اعرابی حالت کو ڈینوٹ کرنے والا حرف نہ ہو بلکہ حرکت ہو۔ تو چونکہ افعال خمسہ میں اعرابی حالت اس نون سے پہچانی جاتی ہے، اس لیے یہاں پہ نون کو گرانا پڑتا ہے۔ تو یہ ہو جائے گا ولا تنکحو، اصل میں تھا تنکحون، تو نون گر گیا، اور ایک چھوٹا سا الف لگایا جس کو الف الفارقہ کہتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پہ نون گرا ہوا ہے، اور یہ بھی بتانے کے لیے کہ اس میں جو واو ہے یہ وہ والی واو نہیں ہے جو جمع مذکر سالم کے اندر آتی ہے، جو اسم میں ایک نشانی بنتی ہے اعرابی حالت کی تبدیلی کی، بلکہ یہ واو جو ہے یہ واو الجماعہ ہے جو فاعل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ایک ضمیر ہے متصل مبنی اور محلاً مرفوع ہے فاعل۔ تو مطلب کیا ہوا؟ ولا تنکحوا، اور تم نکاح نہ کرو، تو یہاں پہ منع کیا گیا۔ المشرکاتی، یہ مشرکتن کی جمع ہے، جمع مؤنث سالم، اور آپ کو پتہ ہے کہ جمع مؤنث سالم کی دو وزن ہیں، مشرکاتن مشرکاتن۔ تو جب آپ ظاہر ہے کہ ال لگائیں گے تو تنوین ختم ہو جائے گی، المشرکات المشرکاتی، تو پیش کے ساتھ یہ مرفوع ہوتی ہے اور زیر کے ساتھ یہ منصوب اور مجرور ہوتی ہے، یعنی جب زیر لگی ہوتی ہے تو یا یہ منصوب ہوگا کلمہ یا یہ مجرور ہوگا، تو یہاں پہ یہ منصوب ہے، تو ہم یہ کہیں گے المشرکاتی مفعول بہ منصوب بالکسرہ الظاہرہ علی آخر عوضا عن الفتح لأنه
جمع مؤنث سالم کہ زبر کی جگہ پہ زیر ہے چونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ حتیٰ اس کو کہتے ہیں حرف جر ہے، لیکن حرف الغایہ حرف جر کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک کہ۔ اور یؤمننا، اس میں آپ کو نون کے اوپر شد نظر آ رہی ہے چونکہ اس کا جو وزن ہے وہ ہے یفعلنا، ایک نون ساکن تھا اور دوسرا نون جو ہے وہ نون نسواں ہے، تو وہ آپس میں مدغم ہو گئے تو مشدد ہو گیا، یعنی اس کے اوپر شد لگ گئی، یہ بن گیا یؤمننا۔ اور آپ کو پتہ ہے فعل مضارع میں دو صیغے ایسے ہیں جو مبنی ہیں، باقی سب معرب ہیں۔ معرب سے مراد ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی حرف عامل استعمال ہوتا ہے تو پھر وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک ان ہے جس کو ان المدمرہ کہتے ہیں، وہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، لیکن چونکہ یہ مبنی ہے اور فعل مضارع کے دو صیغے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب، یہ دو صیغے مبنی ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی حرف عاملہ اگر آ جائے تو اس کا اثر نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یؤمننا، یؤمننا یہ فعل مضارع مبنی ہے بثبوت نسوہ، اس کے ساتھ نون نسوہ لگا ہوا ہے اور یہ مبنی ہے، اور محلن منصوب ہے چونکہ اس کے پیچھے ان المضمر ہے، اور آپ کو پتہ ہے ان جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو نصب دیتا ہے، لیکن اس کو ہم محلن منصوب کہیں گے۔ اس کے بعد ہے جی وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اس میں جو واو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ واو استئناف ہے، واو استئنافیہ، اور لام چھوٹا سا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں لام الابتداء، اس کا نام ہے لام الابتداء، یعنی حرف ابتداء للتوکید، سٹریس پیدا کرنے کے لیے، ایمفیسس پیدا کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ مبتدا پہ داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے امتن، تو اس کے اندر آپ دیکھیں یہ آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے نا، تنوین اس لیے کہ نکرہ ہے، اور ضمہ اس لیے ہے کہ یہ مبتدا مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، اور یہ منعوت بھی ہے، موصوف بھی ہے، اور اس کی صفت مؤمنہ ہے، تو مؤمنۃ اس کی صفت ہے مرفوع بالضمہ ظاہرہ، چونکہ صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے اعراب میں۔ خیر یہ خبر ہے مرفوع بالضمہ ظاہرہ، یہ تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے۔ من حرف جر ہے اور مبنی ہے کس پہ؟ سکون پہ، نون ساکن ہے۔ مشرکتن، مشرکتن مجرور بالکسرہ ظاہرہ، چونکہ نکرہ ہے اس لیے تنوین ہے۔ ولو اعجبکم، اس میں جو واو نظر آ رہی ہے یہ واو حالیہ ہے، اور لو اس کو کہتے ہیں حرف شرط غیر جازم۔ اعجبتکم، اعجب یعجب اعجاب یہ باب فعال میں سے، اور ثلاثی مجرد میں یہ عجبہ ہے۔ یہ جو آپ کو حمزہ نظر آ رہی ہے یعنی الف کے اوپر زبر، یہ حمزہ ہے، تو یہ باب فعال کی ہے۔ اور اعجبت میں یہ جو تا ہے اس کو کہتے ہیں تا التأنیث، یہ بتاتی ہے کہ اس کا جو فاعل ہوگا وہ مؤنث ہوگا، لیکن یہ خود فاعل نہیں ہے، یہ صرف علامت ہے تأنیث کی۔ اور
اس میں جو فاعل ہے وہ چھپا ہوا ہے، اور وہ ہے یعنی فاعل مستتر ہے، تقدیرہ ہیا، اور ہیا لوٹتا ہے مشرکہ کی طرف، اور کم ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بھی ہے۔ ولا تنکحوا، اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے، یہاں تک کہ یہاں تک کہ یؤمنن، وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ایک مومن باندی، غلام، خیر بہتر ہے، من مشرکتن، ایک مشرک عورت سے، یعنی مشرک عورت اگر آزاد ہے اور ایک باندی ہے، غلام ہے، لونڈی ہے، اور وہ مومن ہے، تو وہ اس آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے کہ اس سے نکاح کیا جائے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو۔ اعجب یعجب، اعجاب ہوتا ہے کسی چیز کا پسند آنا، وہ تمہیں پسند آئے، کم کا مطلب تمہیں، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب اس میں یہ دیکھیں کہ یہ جو اعجبت ہے، یہ میں نے بتایا تھا کہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے، فتح پہ، با کے اوپر زبر ہے، تا جو ہے تا التانیث ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فعل شرط، اور فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہے، اور کم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے اور مبنی ہے اور محلن منصوب ہے مفعول بھی، تو پھر اس کا کدھر ہے جواب الشرط، اور اس کا جواب الشرط ہے محذوف، دل علیہ ما قبلہ، یعنی وہ کیسے بنے گا، یعنی لو اعجبتکم المشرکۃ فالمؤمنۃ خیر، تو یہ جو فالمؤمنۃ خیر یہ جواب الشرط ہے لیکن معذوف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ولو اعجبتکم میں جو واو ہے یہ واو حالیہ ہے، اس لیے یہ جو اعجبتکم ہے یہ پورے کا پورا جملہ محلن منصوب ہے چونکہ یہ حال ہے۔ اس کے بعد ہے ولا تنکحوا، تو یہ واو عطف کی ہے، یہ جو پیچھے تنکحوا ہے اس کی طرف یہ معطوف ہے، اور لام یہاں پہ لام لا الناہیہ ہے، لا الناہیہ نہیں کے لیے، اور تنکحوا یہ انکح ینکح انکاح، یہ باب فعال میں، یہ نکاح سے تھا، تو اب دیکھیں میں یہاں پہ اس کو لکھتا ہوں، ایک ہے نکاح اور ایک ہے انکحا۔ نکاح کا مطلب ہے نکاح کرنا، اور انکحا کا مطلب ہے نکاح کروانا، کسی کا نکاح کروانا، کیونکہ انکحا کی یہ جو حمزہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ حمزۃ التعدیہ ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ مطلب یہ ہوگا کہ ولا تنکحوا، اور اپنے بچوں کا نکاح مشرک لوگوں سے نہ کرواؤ۔ المشرکین یہ مشرکن کی جمع مذکر سالم ہے، اور نکاح نہ کرواؤ مشرک مردوں کے ساتھ، یعنی اپنی عورتوں کا مشرک مردوں کے ساتھ نکاح نہ کرواؤ۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جمع مذکر سالم کے دو صیغے ہیں، مشرکون مشرکین، مشرکون مرفوع ہے اور مشرکین منصوب اور مجرور ہے، تو یہاں پہ یہ مجرور ہے، مجرور کس کے ساتھ ہے، یہ جو یا ہے، تو یہاں پہ یہ منصوب ہے، منصوب کس کے ساتھ ہے، یا کے ساتھ، تو ہم کہیں گے منصوب بالیا لأنہ مفعول بہ، چونکہ یہ مفعول بہ واقع ہوا ہے، اور حتیٰ اس کے اعراب وہی ہوں گے جو یہاں پہ ہم نے حتیٰ کے کیے تھے، حرف غایہ یعنی حرف جر ہے، اور
یؤمنو اصل میں تھا یؤمنون، فعل مضارع مرفوع. یؤمنون کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع ہے نون کے ساتھ، لیکن یہاں پہ نون گرا ہوا ہے. نون کیوں گرا ہے؟ کہ اس کے پیچھے ان المضمرہ ہے، اور جب یہ فعل مضارع پہ لگتا ہے تو اس کو نصب دیتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ آپ کو نون گرانا پڑا، اور اس کی جگہ پہ آپ نے الف الفارقہ لگایا. اور یہ جو واو ہے یہ واو الجماعہ ہے، ایک ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن مرفوع ہے فاعل. والعبد مؤمن، تو اس میں واو کیا ہے؟ عطف کی ہے، اور یہ کس کے اوپر معطوف ہے؟ ولامۃ کے اوپر. عبد یہ مبتدا مرفوع ہے بالضمہ ظاہرہ، اور اس کے پیچھے یہ چھوٹا سا لا ہے، اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ حرف للابتداء ہے، لام الابتداء ہے. عبد مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے چونکہ یہ مبتدا ہے اور منعوت اور موصوف بھی ہے. مؤمن اس کی صفت ہے، مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے. خیر خبر مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے، اور من حرف جر ہے. مشرکن مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، اس کے نیچے تنوین ہے. تنوین اس لیے ہے کہ یہ نکرہ ہے تو یہ پورا جملہ اسمیہ ہے. واو حالیہ ہے. لو اعجبکم میں یہ جو لو ہے یہ حرف شرط غیر جازم ہے. اعجب یہ فعل ماض مبنی علی الفتحہ ہے، اور اس میں فاعل مستتر ہے تقدیر ہوا، اور ہوا لوٹتا ہے مشرک کی طرف. اور کم ہے ضمیر متصل مبنی محلن منصوب ہے مفعول بہ. اور اعجب اس کو کہتے ہیں فعل الشرط. تو جواب الشرط کہاں ہے؟ تو آپ کہیں گے جواب الشرط محذوف، دل علیہ ما قبلہ، مطلب کہ اگرچہ وہ تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو مشرک، لیکن جو مومن غلام ہے وہ آزاد مشرک سے بہتر ہے. اولئک یہ آپ کو پتہ ہے اس میں اشارہ ہے، اور اولائی اصل میں اس میں اشارہ ہے، اور مبنی ہے کسرہ پہ، یہ جو زیر نظر آ رہی ہے. کا جو ہے یہ خطاب کے لیے، تو مطلب ہے کہ اس کو پورا ہی ہم اس میں اشارہ کہتے ہیں. تو چونکہ مبنی ہوتا ہے اس لیے محلن مرفوع ہے، مبتدا واقع ہو رہا ہے. یدعون یہ فعل مضارع مرفوع بے ثبوت النون ہے. یہ جو آخر میں آپ کو نون نظر آ رہا ہے یہ اس کے رفع ہونے کی نشانی ہے چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے. اور یہ جو واو ہے یہ واو الجماعہ ہے، یعنی کہ ضمیر متصل ہے مبنی اور محلن مرفوع ہے فاعل. اولئک یدعون، تو آپ نے دیکھا کہ یدعون اس میں فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، تو ایک پورا جملہ ہے. تو یہ پورا جملہ محلن مرفوع ہے چونکہ یہ خبر ہے. الہ حرف جر ہے، اور الناری اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ را کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے. اولئک یہ لوگ، یعنی یہ جو مشرک اور کافر ہیں یہ تو دوزخ کی دعوت دے رہے، دوزخ کی طرف بلا رہے. واللہ یہاں پہ واو عطف کی ہے اور معطوف ہے پچھلے جملے پہ. شروع ہو رہا ہے اللہ، لفظ الجلالہ ہے مرفوع بالضمہ ظاہرہ ہے. یدعو اور لفظ جلالہ ہے مرفوع ہے چونکہ یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے. یدعو فعل مضارع مرفوع بالضمہ المقدرہ علی الواو للثقل. اس میں یدعو کے اندر یہ جو آپ کو بھی واو نظر آ رہی ہے نا، یہ فعل کی اپنی واو ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل کی اپنی واو ہے. دعا یدعو، تو اس کے اوپر پیش پڑھنا مشکل کام ہے، یعنی پڑھا تو جا سکتا ہے لیکن زبان کے اوپر
شکل واقع ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر دمہ تو ہے لیکن وہ چھپا ہوا ہے، اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں شکل کی وجہ سے. الہ حرف جر ہے اور الجنہ اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ، اور یہ یدعو کے اندر فاعل پوشیدہ ہے اور اس کی تقدیر کیا ہوا، اور ہوا لوٹتا ہے اللہ کی طرف. تو آپ نے دیکھا ہے فعل اور فاعل سے یہ پورا ایک جملہ بنا. تو یہ پورا جملہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ خبر ہے اس مبتدا کی اللہ کی. یہ واو عطف کی ہے. المغفرتی معطوف کس کے اوپر ہے؟ جنہ کے اوپر. تو جو اس کے اعراب ہے وہ مغفرہ کے، کیونکہ الہ کسر دونوں پہ، تو اس لیے مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے. بِإِذْنِ ہی میں با حرف جر ہے، اذن اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر ہے، نون کے نیچے زیر ہے اور یہ مضاف بھی ہے. ہو ضمیر متصل ہے مبنی اور محلاً مجرور ہے مضاف الیہ. مطلب کیا بنے گا کہ اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے اذن سے، اپنے حکم سے. وَيُبَيِّنُ اس میں واو پھر آپ کو نظر آ رہی ہے عطف کی، اور یبین فعل مضارع مرفوع بالضمہ ظاہرہ نون کے اوپر، یہ آپ کو پیش نظر آ رہا ہے، اس سے یہ مرفوع ہے. اور بیانہ یبین تبیین یہ باب تفعیل ہے. اس کا مطلب تھا کسی چیز کو واضح کرنا، کھول کر بیان کرنا، اور وہ بیان کرتا ہے آیاتی ہی اپنی آیتوں کو. آیتن کی جمع آیات، آیات کی دو وزن ہوں گے، آیاتن آیاتن، چونکہ جمع مؤنث سالم ہے. تا کے نیچے زیر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ یہاں پہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے. یہاں پہ یہ منصوب کس کے ساتھ ہے؟ بالکسرہ الظاہرہ عوضاً عن الفتح. فتح کی جگہ پہ کسرہ، کیوں؟ اس لیے کہ جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم میں تو کسرہ ہی ہوتا ہے، اس میں تو زبر ہوتی نہیں ہے. تو یہ مضاف بھی ہے، مضاف کی وجہ سے اس کی تنوین نہیں ہے. اور ہو ضمیر متصل ہے مبنی اور محلاً مجرور مضاف الیہ. للناسی لام حرف جر ہے، الناسی اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر ہے. لعلہم میں آپ دیکھیں کہ لعل یہ حرف الترجن مشبہ بالفعل ہے. انا آپ نے پڑھا تھا نا، تو انا واخواتھا میں سے، یعنی اس کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی. تو ہم کا مطلب ایک ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے سکون پہ اور محلاً منصوب ہے چونکہ یہ لعل کا اسم ہے. یتذکرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے اس لیے اس میں یہ نون جو ہے اس کے مرفوع ہونے کی نشانی ہے. اور اس کے اندر جو واو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ واو الجماعہ ہے، ضمیر ہے متصل ہے مبنی اور محلاً مرفوع ہے فاعل. یہ باب تفاعل ہے تذکر سے. ذکر اس کا ثلاثی مجرد ہے، تذکر یہ اس کا تذکر کیا ہے؟ باب تفاعل. تو یتذکر یتذکرو فعل مضارع، تو یہ چونکہ جمع مذکر غائب کا صیغہ اس لیے یتذکرون، تو اس میں فاعل بھی ہے فعل بھی ہے، تو پورا ایک جملہ ہے. یہ پورا جملہ کیا بنا؟ یہ محلاً مرفوع ہے اللہ کی خبر ہے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑیں. یہ اس کا مطلب تھا. یہ اس کے ہم نے اعراب کیے ہیں. ابھی ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں. یہاں سے شروع ہوگا. اور مشرک عورتیں جب تک ایمان نہ لائیں ان سے نکاح نہ کرو، اور مشرک عورتوں سے ایماندار لونڈی بہتر ہے.
گو وہ تمہیں بھلی معلوم ہو، اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، اور البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں اچھا ہی لگے۔ یہ لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے، اور لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ تو ویسے تو اس کا مفہوم واضح ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں ترجمہ کرنے کے بعد، تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے سب سے اہم فیصلے نکاح کو اللہ کے نور میں دکھاتی ہے۔ یہ آیت صرف ایک حکم نہیں، یہ انسان کی سوچ، ترجیحات، محبت، خوابوں اور ایمان کو ترتیب دینے والا ایک مکمل نظام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت محبت اور ایمان کے بیچ فرق دکھاتی ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ زندگی صرف پسند سے نہیں چلتی، اصول سے چلتی ہے۔ آیت کے پہلے جملے پہ غور کیجیے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، یعنی ایمان پہلی شرط ہوئی۔ ایمان کے بغیر رشتہ نہیں۔ محبت کھینچ سکتی ہے مگر ایمان رشتہ محفوظ کرتا ہے۔ یہاں قرآن بتاتا ہے زندگی کا ساتھی صرف خوبصورتی سے نہیں چنا جاتا، ایمان سے چنا جاتا ہے۔ اور ایک حیران کر دینے والی مثال، اللہ فرماتا ہے لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ ایک مومنہ لونڈی ایک آزاد مشرکہ عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بہت پسند آئے۔ یہاں اللہ دو چیزوں کی ترتیب بدل دیتا ہے، مقام، حیثیت، رنگ، نسل، معیار نہیں۔ ایمان اصل معیار ہے، یعنی ایمان زندگی کو جنت بناتا ہے، شرک زندگی کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ پسند آ سکتی ہے، دل کھینچا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ایمان کھو کر محبت نہیں لی جا سکتی۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یعنی بیٹیوں کا نکاح بھی مشرک مردوں سے نہ کرو، چاہے وہ خوبصورت، مالدار، طاقتور یا پسندیدہ ہوں۔ اور پھر وہی الفاظ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ ایک ایمان والا غلام ایمان نہ رکھنے والے شخص سے 1000 گنا بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان ایک سمت دیتا ہے، ایک ڈائریکشن دیتا ہے۔ شرک زندگی کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے، اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ قرآن محبت کو روکتا نہیں، سمت دیتا ہے، اس کو چینلائز کرتا ہے، اس کو سٹریم لائن کرتا ہے۔ یہ آیت محبت کے خلاف نہیں، یہ آیت محبت کو بدنصیبی سے بچاتی ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا محبت غلط ہے، قرآن کہتا ہے ایسی محبت غلط ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت بے سمت ہو تو برباد کرتی ہے، محبت ایمان کے بغیر زنجیر بن جاتی ہے، محبت اگر آخرت نہ دیکھے تو دنیا بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ یہ آیت محبت کو پاک کرتی ہے، درست کرتی ہے، محفوظ کرتی ہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ سخت جملہ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وہ مشرک جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ بہت سخت جملہ ہے نا، لیکن حقیقت ہے۔ اس کا مطلب ان کے فیصلوں میں اللہ نہیں، ان کے راستے میں آخرت نہیں، ان کے گھر میں ایمان کی بنیاد نہیں، ان کے خیالات انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ رشتہ ایک انسان کو کھینچتا ہے، اگر وہ کھینچتا جنت کی طرف ہو خیر ہے، بھلائی ہے، اگر وہ کھینچتا جہنم کی طرف ہو تو خطرہ ہے۔
واللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ، اللہ کی دعوت کیا ہے؟ قرآن محبت کو مایوس نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے تمہارا گھر جنت کا ٹکڑا بنے، تمہاری اولاد ایمان والی ہو، ان کے دلوں میں ایمان کا نور ہو، تمہاری زندگی نور اور برکت سے بھر جائے، تمہارے فیصلے اللہ کے نور میں ہوں، اس کی روشنی میں ہوں۔ یہ آیت خوف نہیں محبت دیتی ہے، یہ آیت روک نہیں نکھارتی ہے۔ آج کی زندگی کے لیے اس میں بڑے سبق ہیں۔ نکاح صرف پسند سے نہیں ہوتا، مقصد سے ہوتا ہے۔ ایمان مقصد ہے، زندگی مشترکہ راستے کا نام ہے۔ محبت، خوبصورتی، دولت سب وقتی ہیں، ایمان دائمی ہے۔ ایسے رشتے جو اللہ سے دور کریں وہ محبت نہیں آزمائش ہوتی ہے، ایسے رشتے جو اللہ کے قریب کریں وہ محبت نہیں رحمت ہوتی ہے۔ قرآن محبت کی ضد نہیں، قرآن محبت کی رہنمائی ہے۔ تو اس میں آج کے مسلمان نوجوانوں کے لیے یہ آیا مبارکہ کیا پیغام دیتی ہے، سنیے۔ اپنے دل کا فیصلہ عقل سے کرو، اپنی پسند کو ایمان کے ترازو میں رکھ کر دیکھو، اپنا گھر دنیا کے لیے نہیں دونوں جہانوں کے لیے بساؤ۔ محبت کے نام پر ایمان مت قربان کرو، جو تمہیں جنت کی طرف کھینچے اسے تھام لو، جو تمہیں جہنم کی طرف کھینچے اسے چھوڑ دو، کیونکہ زندگی کا ساتھی غلط ہو تو زندگی جہنم بن جاتی ہے، ساتھی صحیح ہو، ایمان والا ہو تو زندگی جنت بن جاتی ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دے، ہمارے فیصلوں کو اپنی ہدایت کے مطابق بنا دے، ہمیں ایسے ساتھی عطا کر جو ہمیں تیری طرف لے جائیں، ہمارے گھروں کو جنت کا سایہ بنا دے اور ہماری اولاد کو ایمان کا وارث بنا دے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔